بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یوں تو ہم سب لوگ جنت میں ضرور جانا چاہتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی جنت کی اصل نعمتوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت کی ایسی نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو۔ جنت کو لے کر آپ کے دل میں جتنے بھی سوالات ہوں گے ان سب کے جوابات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ ناظرین، اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، صرف سر کے بال، بھنوؤں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر آیا ہے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک سینگیں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا۔ ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہوں گے، یعنی اگر سورج کے سالوں میں انہیں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، اور پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیا جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو چکی ہے۔ جنت میں سورج بھی نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی اور نہ تھکاوٹ ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دی جائیں گی۔ سب سے ادنا جنتی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھ سکے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا ہوگا، جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ناظرین، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں گے زمین کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ناظرین، جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہوئے پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ کے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے اور سرمی آنکھوں والے ہوں گے۔ خلیفہ عہد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا۔ وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلایا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کوئی کام آ سکوں، تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔
نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئے۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا، جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیا یا آخرت کی؟ خلیفہ عبد الملک نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو صرف دنیا کا مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب میں کہا کہ اے امیر المومنین، دنیا میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، جو اس کا مالک ہے آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر آپ اس سلسلے میں کچھ میری مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہو گئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان نے حاکم کو آخرت کی تیاری کا ایک اچھا سبق دے گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔